راہ نجات۔ جنت میں جانے یا نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استباغ یا بپتسمہ لینا یعنی پانی میں جا کر باہر آنا۔ زبانی یاد کرنے کے لیے آیت سنیے۔ انجیل شریف میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 22واں باب، 16ویں آیت۔ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ، بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ سامعین، اب ہم سچی کہانی سنتے ہیں جو انجیل شریف سے رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 8ویں باب کی 26ویں آیت سے 39ویں آیت میں درج ہے۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت فلیپس سے کہا کہ اٹھ کر جنوب کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوئے تو دیکھو ایک حبشی کھوجا آ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ یعنی گھوڑا گاڑی پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے کلام کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک روح نے حضرت فلیپس سے فرمایا کہ نزدیک جا کر اس رتھ یعنی گھوڑا گاڑی کے ساتھ ہو لے۔ پھر حضرت فلیپس نے اس طرف دوڑ کر اس کو یسایہ نبی کا کلام پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا، یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک مجھے کوئی ہدایت نہ کرے؟ اور اس نے حضرت فلیپس سے درخواست کی، میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کا جو حوالہ وہ پڑھ رہا تھا یہ تھا کہ لوگ اسے قربانی کے جانور کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح وہ جانور اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی کمزوری کی حالت میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ کھوجے نے حضرت فلیپس سے کہا، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ یسایہ نبی یہ کس کے بارے میں کہتے ہیں، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ حضرت فلیپس نے اپنا منہ کھول کر اسی پاک کلام سے شروع کیا اور اسے حضرت عیسیٰ المسیح کی خوشخبری دی، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ کھوجے نے کہا، دیکھ، پانی موجود ہے، اب مجھے استباغ یعنی بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ بس اس نے رتھ یعنی گھوڑا گاڑی کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور حضرت فلیپس اور کھوجا دونوں پانی میں اتر پڑے، اور حضرت فلیپس نے اس کو استباغ یعنی بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ کا روح حضرت فلیپس کو اٹھا لے گیا، اور کھوجے نے ان کو پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ سامعین، ہر ایک ایماندار جو معافی اور نجات یعنی جنت میں جانے کے لیے حضرت عیسیٰ المسیح کا نام لیتا ہے، اس کو پانی میں استباغ یعنی بپتسمہ لینا ہے۔ ساتھیو،
استباغ کے دو مقاصد ہیں، گناہوں کا دھویا جانا اور پرانی زندگی کا دفن اور زندہ کیا جانا۔ سچی کہانی میں حبشی خواجہ ایک نیک اور خدا ترس آدمی تھا، لیکن جب اس نے حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں خوشخبری سنی تو اس نے کیا کیا؟ آخر میں اسی آیت کو دوبارہ سنیں اور زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں جو شروع میں سنائی گئی تھی۔ انجیل شریف میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 22ویں باب کی 16ویں آیت۔ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ، بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔